الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ جی مدنی قاعدے سے سبق نمبر 21 آج ہم پڑھیں گے، صفحہ نمبر ہے 34۔ اس میں وقف کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ وقف کے معنی ہیں ٹھہرنے اور رکنے کے، یعنی جس کلمے پر آپ نے وقف کرنا ہے اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر اور الٹا پیش ہو۔ دوبارہ سن لیں، کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر اور دو پیش، یعنی تنوین میں سے دو زیر ہے اور دو پیش ہے، دو زبر نہیں ہے اس میں، اور کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ کھڑی حرکات میں کھڑے زبر کی بات نہیں ہو رہی اور تنوین میں دو زبر کی بات نہیں ہو رہی، حرکات تینوں ہی ہیں، زبر زیر پیش، تنوین میں دو زیر اور دو پیش ہیں، اور کھڑی حرکات میں کھڑا زیر اور الٹا پیش ہے۔ اگر یہ آ جائیں کلمے کے آخری حرف پر جہاں آپ نے وقف کرنا ہے تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آخری حرف جس پر آپ نے وقف کرنا ہے اس پر زبر زیر یا پیش آئے، کیا آئے؟ زبر زیر یا پیش، دو زیر یا دو پیش آئے، کھڑا زیر یا الٹا پیش آئے تو اس کو آپ نے ساکن کر دینا ہے، اس کی جگہ جزم آ جائے گا۔ بالکل آسان میں نے کر دیا۔ جہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے اس کلمے پر، اس حرف پر، اس کلمے کے آخری حرف پر جہاں آپ نے رکنا ہے، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، الٹا پیش اور کھڑا زیر ہو تو وہاں آپ نے اس کی جگہ پہ جزم لے کے آنا ہے، یعنی اس کو ساکن کر دینا ہے۔ آج صرف اتنی ہی وضاحت کروں گا، آگے مزید سبق میں قواعد بیان کیے گئے ہیں، ابھی آپ صرف اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ سبق شروع کرتے ہیں، پڑھیے صادقین۔ اب دیکھیں آخری حرف پر کیا آیا جہاں آپ نے وقف کرنا ہے؟ زبر آیا نون پر، تو کیا آئے گا یہاں پر؟ جزم آ جائے گی، صادقین۔ پچھلا سبق آپ نے مدات والا پڑھا ہے، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد، کس کے بعد؟ اگر کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے۔ یہاں پر مد عارض ہو رہا ہے، دیکھیں کاف یا ترقی یا مدہ ہے، آگے نون ساکن ہوا ہے وقف کی وجہ سے، تو یہ ہے مد عارض، لہٰذا اس کے اوپر مد آ جائے گی۔ لمبا کتنا کریں گے؟ اس کو 5 سے 6 حرکت لمبا کر دیں۔ نادمین، آخری حرف پر زبر ہے، وقف میں اس کو ساکن کر دیں گے اور مد عارض بھی آئے گا، نادمین۔ مستقیم، آخری حرف پر زبر ہے، وقف میں ساکن کریں گے اور جب ساکن کریں گے اس سے پیچھے یا مدہ ہے، قاف یا ترقی۔ حروف مدہ کے بعد کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے وہاں مد عارض ہوتا ہے۔ مستقیم، یہ زبر کی 3 مثالیں آپ کو دی گئی ہیں کہ اس طرح اس کو ساکن کرنا ہے، ساکن ہو جائے وقف کی وجہ سے تو اس طرح مد آ جائے گی۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اس طرح کے قواعد آئیں گے، آپ کو سمجھانے کے لیے صرف 3 کلمات بتائے گئے آپ کو۔ آگے آپ جہاں بھی اس طرح کا قاعدہ آئے کہ حروف مدہ کے بعد وقف کرنا ہو، زبر آ جائے تو اس کی جگہ جزم آئے گا، مد بھی ساتھ میں آ جائے گی۔ آگے پڑھیے فیہ، اب یہاں پر زیر کا ذکر ہوگا، آخری حرف پر کیا ہے؟ زیر ہے، تو
تو وقف میں اس کی جگہ آ جائے گا جزم، یعنی یہ ساکن ہو جائے گا فی۔ اب یہ اس پر مد کیوں آئی؟ فا یا حاضر فی مدہ ہے یا مدہ، آخری حرف پر جزم آئی ساکن کی وجہ سے، ساکن ہوا۔ حروف مدہ کے بعد عارضی ساکن ہو، عارضی سکون ہو تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے۔ شفتین زیر ہے اور اس پر جزم آنا ہے، اور جزم سے پہلے تا یا زبر تئی، کیا ہے یہ؟ یا لین۔ حروف لین کی بعد بھی اگر عارضی سکون آئے تو وہاں مد لین عارض ہوتا ہے۔ شفتین بالحق، قاف کے نیچے کیا ہے؟ زیر، جزم آئے گا بالحق۔ نستعین، آخری حرف پر کیا ہے؟ پیش، وقف میں ساکن کر دیں گے۔ قاعدہ یاد رکھیے گا، کلمے کے آخر پر جہاں وقف کرنا ہے زبر زیر پیش ہو تو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ نستعین، اور یہاں پر مد عارض ہے، عین یا زر عی یا مدہ، اس کے بعد نون پر عارضی سکون آنے کی وجہ سے مد عارض۔ اگلا کلمہ بڑی سمجھ کے ذرا آپ توجہ سے پڑھیں گے سمجھ آ جائے گا۔ یشاء، اب دیکھیں آخری حرف کے اوپر پیش ہے، وقف میں اس کو ساکن کریں گے۔ صرف ساکن ہی نہیں کرنا، یہاں پر جھٹکا بھی ہوگا کیونکہ حمزہ ساکن ہو تو جھٹکے سے بھی پڑھتے ہیں، اور مد ویسے ہی برقرار رہے گی۔ شین الف زبر شا، یہ ہے الف مدہ۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے، حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے، مد کی اقسام آپ نے پڑھی تھیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے مد متصل، یشاء، مد برقرار رہی، آخر میں حمزہ ساکن ہوا کیونکہ آخر میں پیش تھی، تو ساکن ہونے کی وجہ سے حمزہ کو جھٹکا سے ادا کرتے ہیں۔ من قبل، یہاں لام کے اوپر پیش ہے، وقف میں ساکن کر دیں گے۔ من قبل شہرن، اچھا یہ آپ نے، میں نے صرف زبر زیر پیش اور دو زیر اور دو پیش ان کی وضاحت کی ہے۔ آج ہم نے یہی قواعد پڑھنے، کھڑا زیر اور الٹا پیش بھی ساتھ میں، آج ہم نے صرف انہی کے متعلق پڑھنا ہے۔ شہر، دو زیر آئی اس کو بھی آپ نے وقف میں ساکن کرنا ہے۔ شیئن، یہاں بھی اس کو دو زیر کو وقف میں ساکن کرنا ہے۔ شیء، اب دیکھیں پہلے تو مد نہیں تھی جب آپ نے شیئن پڑھا، پہلے تو مد نہیں تھی، جب آپ نے وقف کیا پھر مد آ گئی۔ اب یہ مد کیوں آئی ہے ذرا توجہ سے ذرا سمجھیے گا۔ شین یا زبر شی، کون سا قاعدہ ہے؟ یا لین ہے، یا لین، شین یا زبر شی، یا لین ہے۔ آپ نے مد والے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ حروف لین کے بعد عارضی سکون آئے وہاں مد لین عارض ہوتا ہے۔ شین یا زبر شی یہ یا لین ہے، آگے حمزہ کے اوپر جزم آئی یعنی عارضی سکون آیا ہے، پہلے حمزہ کے نیچے دو زیر تھی، تو جب حروف لین کے بعد عارضی سکون آئے تو مد لین عارض ہو جاتا ہے، وہاں پر جزم آنے کی وجہ سے یہ مد آئی ہے، مد لین عارض۔ قسطی، قسط، لہون، آخر میں کیا ہے؟ دو پیش، تو کیا کریں گے؟ جزم آ جائے گا اس کے اوپر، ساکن ہو جائے گا، لہو۔ قدیرن، دو پیش ہے، اس کو بھی آپ نے ساکن کر دینا ہے اور مد بھی آ جائے گی، قدیر۔ اب را کو آپ نے ساکن کیا ہے، یہاں پر عارضی سکون یعنی جزم آئی ہے، وقف کی وجہ سے جزم آئی ہے، ویسے تو نہیں تھی، اور پیچھے کیا ہے اس کے؟ دال یازر دی یا مدہ، تو مد عارض آئی ہے یہ۔ برقن، برق، قاف پر جزم آ گئی، عارضی سکون وقف کی وجہ سے، پہلے اس پر دو پیش تھی اور عارضی سکون آنے کی وجہ سے یہ آپ نے اس کو ادا کیا، اور اس پر قلقلہ بھی کرنا ہے۔ یہ آپ نے قاعدہ پڑھا نا قطب جدین والا، حروف قلقلہ قاف تا با جیم دال جب یہ ساکن ہو تو قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ بیہی، کھڑا زیر ہو تو کیا کریں گے؟ اس کو بھی ساکن کر دیں گے، بی۔ عبادی ہی،
آخر میں کیا ہے؟ کھڑا زیر. وقف میں کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا. عبادی بِأَمْرِهِ رَبَّهُ. اب الٹا پیش آ گیا، اس کو بھی وقف میں ساکن کر دیں. ربہ اور با حروف قلقلہ ہے. جب یہ ساکن ہو تو قلقلہ ظاہر ہوتا ہے، جب یہ مشدد ہو تو قلقلہ جماعوں سے کرتے ہیں. ربہ اخلدہ موازینہ لے جی. یہاں تک میں نے آپ کو جو قواعد بتائے ہیں کہ کلمے کے آخر میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. کلمے کے آخر میں زبر زیر پیش، دوہرا لیں ذرا. زبر جی، کھڑا زبر اور الٹا پیش، دو زیر اور دو پیش ہوں تو وقف میں ان کو ساکن کر دینا ہے. جہاں آپ نے رکنا ہے اس کلمے کے آخری حرف پر، جہاں آپ نے رکنا ہے اس پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، دو زبر نہیں، کھڑا زیر الٹا پیش، کھڑا زبر بھی نہیں. اگر یہ آ جائیں تو وقف میں اس کو آپ نے ساکن کر دینا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم صحیح مخارج و تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا رب العالمین، قرآن کریم پڑھنا سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. ہمارے والدین کی، امت مسلمہ کی بخشش فرما. وطن عزیز کی، عالم اسلام کی خیر فرما. ہم سب کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.